السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المدثر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک، یعنی فرام 27 اپ ٹو 31 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ دوزخ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اس کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی دوزخ کا کچھ حال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ سخت عذاب اور تکلیف تو ہوگی، جس میں جو بھی داخل ہو گیا وہ سخت تکلیف اور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کو آگ سے جلایا بھی جائے گا، لیکن چونکہ موت ختم ہو چکی ہوگی، موت کا تصور ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے انسان مر بھی نہیں پائے گا۔ اس کی کھال جھلس جائے گی اور سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا، جسم کے دوسرے اعضاء بھی جھلس جائیں گے لیکن پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی اسی لیے کہ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی چھوڑے گی بھی نہیں اور باقی بھی نہیں رکھے گی، یعنی اتنی تکلیف اور عذاب ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ مر جائے گا انسان، لیکن پھر مرے گا بھی نہیں، باقی بھی رکھے گی پھر دوزخ۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو کا ایک سلسلہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس پر 19 کارکن مقرر ہیں، یعنی دوزخ کے نگران، اس کا انتظام کرنے والے 19 کارکن ہیں۔ اس بات کے اوپر کہ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہوں گے بلکہ فرشتے ہوں گے۔ اب یہ فرشتے خدا جانے کتنی طاقت کے مالک ہوں گے، کیسی کیسی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جیسے اگلی بات بتایا گیا کہ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو حقیقت میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے یہ جو فرشتے جو لشکر ہیں یہ کیسے طاقتور ہیں، کتنی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو اب بات آئی کہ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، اس پر جو وہاں کے عرب کے کفار اور مشرکین تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، جن کے ایک خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے انسان ہوں گے جو دوزخ میں ہوں گے، اور دوزخ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ سارا انتظام صرف 19 فرشتے سنبھالیں گے۔ یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی اور اس کو انہوں نے قبول بھی نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا۔ اور اس کی تشریح میں مولانا سید عبداللہ مودودی نے اپنی حاشیہ نمبر 19 میں تحریر کیا ہے، یعنی بظاہر تو اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد بتائی جاتی، لیکن ہم نے ان کی تعداد اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے فتنہ بن جائے جو اپنے اندر کوئی کفر چھپائے بیٹھا ہو۔
ایسا آدمی چاہے ایمان کی کتنی نمائش کر رہا ہو، اگر وہ خدا کی خدائی اور اس کے عظیم قدرتوں کے بارے میں یا جو وہی رسالت کے بارے میں شک کا کوئی شائبہ بھی اپنے دل میں کے کسی گوشے میں لے بیٹھا ہو، تو یہ سنتے ہی کہ خدا کی اتنی بڑی جیل میں بے حد و حساب مجرم جنوں اور انسانوں کے صرف 19 سپاہی قابو میں رکھ سکیں گے، اور فرداً ایک ایک شخص کو عذاب بھی دیں گے، تو اس کا کفر فوراً کھل کر باہر آ جائے گا۔ یعنی جیسا کہ اگلی بات میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جو یہ ایمان نہیں رکھتے، جو ایک اللہ کا تصور ہی نہیں جانتے اور اللہ کی قدرت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ ان کے لیے یہ بات فتنہ ہو گئی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ اس کی کچھ گفتگو کا احوال بھی میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد صرف 19 ہوگی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ حاشیہ نمبر 17 میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے۔ ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسانوں نے کفر کیا، کفر اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری طرف ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 کارکن مقرر ہوں گے۔ اس پر قریش کے سرداروں نے بڑے زور کا ٹھٹا مارا۔ ابو جہل بولا، بھائیو تم کیا اتنے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک ایک سپاہی سے نہ نمٹ لیں؟ بنی جمعہ کے ایک پہلوان صاحب کہنے لگے، 17 سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا۔ انہی باتوں کے جواب میں یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اس تعداد کو ان کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اور دوسری بات پھر آگے یہ فرمائی گئی کہ تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ کافر اور مشرک جو ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو اس بات کو مذاق اڑا رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہی بات اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے ایسی ہے کہ جو ان کو یقین آئے گا اور ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے پاس یہ روایت موجود ہیں، اس آیت کی طرح کی روایت موجود ہیں کہ 19 کارکن دوزخ پر مقرر ہوں گے۔ یہ بات ان کے یہاں پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو اس لیے ان کو یقین آ جائے گا۔ اس بارے میں نے مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کا تفسیر میں بیان سنا۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ مدثر کی بتایا ہے کہ اس طرح کی روایت اس زمانے میں ان کے یہاں موجود تھیں، یہود و نصارہ کے یہاں، جو بتاتی تھیں کہ 19 کارکن دوزخ پر مقرر ہیں انتظام کے لیے۔ تو اہل کتاب کو اس طرح اس سے تقویت ملی کہ یہ جو بات ہمارے یہاں تصور کی جاتی ہے، روایت بیان ہوتی ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، تو اس سے ان کے یقین بڑھ گیا، اللہ کی کتاب پر یقین بڑھ گیا اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ گیا۔ اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مومن اہل کتاب اور مومنین جو ایمان رکھتے تھے ایک اللہ پر، وہ ان کا شک جو ہے نا دور کرنے کے لیے بھی یہ آیات بڑی کارآمد رہی، اور ان کا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دل کے بیمار و کفار، یعنی وہی بات کہ مشرکین اور بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ تعجب میں پڑے رہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بات سے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن ایمان والوں کو پورا یقین آ گیا کہ بالکل صحیح کہا گیا ہے۔
اور پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کا تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن گمراہ جو جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اور جن کا ایمان نہیں ہوتا یا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، وہ پھر بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، ان کی تعداد، ان کی قوت، ان کی صلاحیت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ظاہر ہے فرشتوں کی طاقت کا ہمیں کیا معلوم کہ کس طاقت کے اور کس صلاحیتوں کے فرشتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات آخری یہ فرمائی گئی کہ اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، یعنی لوگ اسے ڈریں، اسے خوف کھائیں کہ اگر ان کے باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، ایمان نہ لائے، تو پھر ان کا یہ انجام ہوگا۔ ایسی دوزخیں ہوں گی جہاں فرشتے انسان نہیں، فرشتے نگرانی کریں گے، جو سوائے اللہ کے کسی اور کی بات نہیں سنتے، تو وہاں سے نکلنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس انجام سے ڈرانے کے لیے یہ دوزخ کی ساری باتیں کی جاتی ہیں اور ان آیات میں بھی کی گئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔